اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر. اللہ نے آپ کو لوگوں کی طرف یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا آپ کو بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان آئے شاہد بن کر, مبشر بن کر, نذیر بن کر, داعی بن کر. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے عزیزان محترم جو مفہوم میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ہم کتنا بھی آج دنیا میں کہتے رہیں کہ ہم ایمان والے ہیں, ہم مسلمان ہیں, کتنا بھی کہتے رہیں, لیکن ہماری ایک دوسرے کے بارے میں گواہی اس وقت بھلے ہی مان لی جائے لیکن قیامت کے دن جو ہے عزیزان محترم نہ ہماری گواہی چلے گی نہ تمہاری گواہی چلے گی. ہاں اگر اللہ کے رسول فرما دیں گے کہ یہ ایمان والا ہے تو ان کی گواہی چلے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ ایمان والے ہیں, میرے غلام ہیں. عزیزان محترم تو بس ان کی بات مانی جائے گی. قیامت میں جسے نبی کہہ دیں گے ایمان والا ہے وہ ایمان والا مانا جائے گا, اور جسے اللہ کے نبی انکار فرما لیں گے کہ یہ ایمان والا نہیں ہے تو اب ساری کائنات مل کر بھی اسے ایمان والا کہے گی مگر وہ ایمان والا نہیں. اس لیے کسی نے کہا تھا زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا, زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا. نبی کرتے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا. بے شک نبی جسے اونچا کرتے وہ نیچا ہو نہیں سکتا. اور میرے آقا کی شان یہ ہے کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور عزت سے کیوں نہ مر جائے ہم نام محمد پر, یوں بھی تو ایک دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب انتقال ہوتا نہ ہوتا دنیا سے, کوئی کسی حالت میں چلا جاتا ہے, کوئی کیسے چلا جاتا ہے, لیکن عزت سے کون جاتا ہے؟ جو نبی کا غلام ہوتا ہے, نبی کا کلمہ پڑھتے پڑھتے جاتا ہے. جس کا انتقال ہوتا ہے تو عزیزان محترم اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ عزت کے ساتھ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. تو یوں بھی تو ایک دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے. تو عزت سے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے کہ انہوں نے کس قدر اپنے نبی سے محبت کی, ہمارے آقا سے محبت کی. آپ کے سامنے میں بخاری شریف, مسلم شریف کی وہ حدیث رکھنے والا ہوں جسے سن کر آپ کے ایمان میں انشاءاللہ رب العالمین تر و تازگی پیدا ہوگی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو شاہد, مبشر, نذیر, داعی اور سراج منیر بنا کے بھیجا, صحابہ کرام نے اس نور کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت کی اور کتنا احترام کیا, وہ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. نوجوان جو ہمارے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں انہیں لانے کی ضرورت ہے, انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ غیر جو ہیں وہ تمہارے وفادار نہیں ہو سکتے. تمہارا وفادار اگر کوئی ہے تو وہ تمہارا دین ہے, ایمان ہے, اسلام ہے, قرآن ہے اور محبوب رحمان ہے. دنیا کی ہر دوستی تمہیں دھوکہ دے سکتی ہے, لیکن جو دوستی اللہ اور رسول کے ساتھ ہے تمہاری وہ کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی. اللہ بھی قرآن میں یہی فرما رہا ہے کہ دھوکہ دھڑی سے بچو اور دوستی ان سے کرو جو دھوکہ نہیں دیتے, جو ہر حال میں تمہارا ساتھ دیتے ہیں. اور صحابہ کرام سے بڑھ کر ساتھ کون دے گا؟ تابعین سے بڑھ کر ساتھ کون دے گا؟ تبع تابعین سے بڑھ کر ساتھ کون دے گا؟ اور اولیاء کرام سے بڑھ کر ساتھ کون دے گا؟ اگر نام کھول کے بیان کروں تو بولو, امام اعظم سے بڑھ کر زیادہ ساتھ کون دے گا؟ غوث اعظم سے بڑھ کر ساتھ کون دے گا؟ خواجہ غریب نواز سے بڑھ کر زیادہ ساتھ کون دے گا؟ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر زیادہ ساتھ کون دے گا؟ حضرت خواجہ بندر نواز کے سدرات رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر ساتھ کون دے گا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمۃ اللہ رضوان سے بڑھ کر زیادہ ساتھ کون دے گا؟ حضرت پیر محمد کلندر شریف رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر ساتھ کون دے گا؟ حضور کا شریعہ سے بڑھ کر زیادہ ساتھ کون دے گا؟ ایسے لوگوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں لوگ ایسے لوگوں کے پاس جو نہ دین کے ہوتے ہیں نہ دنیا کے. دنیا کی 4 دن کی زندگی ہے جناب محترم, صحیح عقائد اور اعمال کے ساتھ گزارنی چاہیے. اس لیے فرمایا ان کے ساتھ رہو. تابعین ساتھ دیتے ہیں, تبع تابعین ساتھ دیتے ہیں, بزرگان دین ساتھ دیتے ہیں, علماء کرام ساتھ دیتے ہیں, ائمہ کرام ساتھ دیتے ہیں, علماء ساتھ دیتے ہیں, خطیب ساتھ دیتے ہیں, جو مقرر ہوتے ہیں, مناظر ہوتے ہیں, مصنف ہوتے ہیں, مؤلف ہوتے ہیں,
کے ابھی ایک محرم کو روایات مختلف ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بھی بتایا جاتا ہے اور 26 ذوالحجہ کو بھی بتایا جاتا ہے۔ حضرت عمر کو اتنی محبت تھی اللہ کے نبی سے کہ دعا کرتے تھے، اور یہ بخاری شریف جلد 1 باب فضائل المدینہ عرض کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، عمر قال اللهم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ بخاری شریف کی حدیث پاک عرض کرتے تھے حضرت عمر فاروق اعظم کہ یا اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ حضرت عمر دعا کرتے تھے شہادت کی موت عطا فرما، اور یہ شہادت کی موت مجھے نبی کے شہر میں عطا فرما۔ یعنی مدینے میں ان کی شہادت ہوئی انہیں منظور تھا، سمجھ لو آپ، کیونکہ جو جس جگہ شہید ہوتا ہے قیامت کے دن اسی جگہ کی مٹی آگے اس کی شہادت کی گواہی دے گی۔ اور یہ حضرت عمر فاروق اعظم نبی کے شہر میں مسجد نبوی کے اندر شہید کیے گئے۔ غور کرو، قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے پتھر آئیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے پہاڑ آئیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے زمین کا وہ ٹکڑا آئے گا، مگر حضرت عمر مولا علی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے نبی کی مسجد آئے گی، نبی کا ممبر آئے گا۔ سبحان اللہ، یہ مقام اور مرتبہ ہے ان کا۔ دنیا سے جانا ہے، لیکن اگر مسجد میں انتقال ہو تو کتنا اچھا ہے۔ دنیا سے جانا ہے لیکن کلمہ پڑھتے پڑھتے انتقال ہو تو کتنا اچھا ہے۔ دین کی محفل میں بیٹھے بیٹھے انتقال ہو تو کتنا اچھا ہے۔ نبی کی نام سنتے سنتے انتقال ہو تو کتنا اچھا ہے۔ خواجہ غریب نواز کا نام سنتے سنتے انتقال ہو تو کتنا اچھا ہے۔ غوث اعظم کا نام سنتے سنتے انتقال ہو تو کتنا اچھا ہے۔ اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے، اور آپ کے والد صاحب مرحوم کے زمین خان صاحب اللہ ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، تو کتنا اچھا ہے کہ دین کا کام کرتے کرتے جو ہے ہماری جو جان نکل جائے تو کتنا اچھا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم یاد رکھیے، جو جس کام میں رہتا ہے انتقال کے بعد بھی اسے وہی باتیں یاد آتی ہیں۔ اگر وہ دنیا میں دنیا داری میں رہا، گالیاں بکتا رہا، نشے میں رہا، تو مرتے وقت بھی وہی حالت ہوتی ہے۔ اور اگر دنیا میں نبی کا ذکر کرتا رہا اور یہ اکرام سے محبت کرتا رہا تو انتقال کے وقت بھی اس کی زبان پر نبی کا ذکر جاری ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، تو میں یہی عرض کرتا ہوں آپ سے کہ دیکھیے یہاں پر حضرت عمر فاروق اعظم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور نبی کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ وہ سچے پکے ایمان والے مسلمان تو تھے ہی، ساتھ ساتھ سچے عاشق رسول بھی۔ یہ عشق رسول ہی تو ہے، ورنہ شہید نہیں بھی ہو سکتا ہے بندہ، لیکن یہ مدینے میں شہید ہونا ان کی نبی سے محبت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور آج 2 سال کا عرصہ ہو گیا اور 30 سال یہاں چل رہا ہے، اور سن لو یہاں سے پہلے بھی جس جگہ پر میں نے امامت کی اور آئندہ زندگی رہی، تو جہاں بھی جائیں گے وہاں یہ دعا مانگتے رہیں گے کہ دکھا دے وہ مدینہ، یا الہی کیسی بستی ہے جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اور یہ دعا بھی مانگتے رہیں گے کہ یا اللہ رب العالمین، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، دن جمعے کا ہو، رمضان کا مہینہ ہو، ہم سب مدینے میں ہو، سامنے وہ جلوے رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزت سے کیوں نہ مر جائیں ہم نام محمد پر، ویسے بھی تو ایک دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے۔ دنیا دار کی پرواہ نہ کر، نبی کا غلام بن جا، کوئی کتا تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کمینہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو نبی کا وفادار بن جا، ساری دنیا کی حکومت تیرے قدموں میں چلتی ہوئی نظر آئے۔ سمجھ رہے نہیں؟ غلامی کرو تو نبی کی غلامی، ڈرو تو اللہ سے، محبت کرو تو نبی سے۔ دنیا کے چکر میں پڑ کر اور سیاست دانوں کے چکر میں آ کر اپنا ایمان برباد نہ کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو۔
عمر ہے، ایک مرتبہ سورج بہت تیز روشنی دے رہا تھا، کتاب میں لکھا ہے بزرگوں کے عقیدے، تو سورج کو گھور کے دیکھ لیا. کس کو؟ سورج کو. دوپہر کا وقت ہے، سورج کو گھور کے دیکھا حضرت عمر نے کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اللہ اکبر، سورج ایسے بجھ گیا جیسے لائٹ بجھ جاتی، بند ہو گیا سورج کا چمکنا. اللہ اکبر، لوگوں نے سمجھا کہ قیامت آ گئی. یہ ایسی بات نہیں کہ کتاب میں لکھی ہوئی کتاب ہے بزرگوں کے عقیدے، کئی کتابیں رکھی انشاءاللہ آگے دیکھ سکتے ہیں، اور بزرگوں کے عقیدے ابھی یہاں نہیں آئیے، لیکن انشاءاللہ رب العالمین وہ ہمارے گھر لائبریری میں موجود ہے. الحمدللہ جتنی کتابیں یہاں ہیں یہاں سے زیادہ ہمارے گھر پر بھی ہیں، کیونکہ ہمارے چھوٹے بھائی مفتی نعیم الدین صاحب وہ بھی الحمدللہ مفتی ہیں، عالم دین ہیں، تو ماشاءاللہ ان کا بھی مطالعہ جاری رہتا ہے. اور ہم دونوں بھائیوں کا کام یہی ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں اللہ اور رسول کے دین کی بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ رب العالمین. اور جو دین سے محبت رکھتا ہے پھر اس کا ہر حال میں ساتھ دیتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ طریقہ جاری رہے گا. کوئی ہماری جان کا مالک نہیں، ہماری جان کا مالک رسول اللہ ہے اور اللہ ہے. ہماری جان کے مالک رسول پاک ہے، اس لیے کہ فرمایا خود اللہ نے انہیں بنایا. اللہ نے اپنے حبیب کو مالک بنایا ہے. خالق کون ہے؟ اللہ. پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. اور مالک کون؟ رسول اللہ. سبحان اللہ. ہم کون ہیں؟ مومنین. اللہ ہے رب العالمین اور پیارے آقا ہے رحمت اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. انہی کے بارے میں ذکر چل رہا ہے جناب محترم. تو جن کی جان ہے ان کے لیے لگاؤ نا. دنیا داروں سے کیوں اپنے دل میں وہ رکھتے ہیں؟ ہم امیدیں دنیا والے توڑتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہے جو امیدوں کو پورا فرماتا ہے. اللہ رب العالمین ہے جو عزت عطا فرماتا ہے. اللہ رب العالمین ہے جو عظمت عطا فرماتا ہے. اس لیے عزیزان محترم، عزت سے جو ہے ہمیں اللہ اور رسول کا ذکر کر کے سمجھنا چاہیے کہ صحابہ اکرام کے دل میں کیا عظمت تھی. اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے. عزیزان محترم، اب دیکھیے یہ بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. کسی کے وجود سے محبت ہونا الگ ہے. آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اچھی بات ہے ماشاءاللہ، ایک عالم سمجھ کر آپ محبت کر رہے ہیں، دین کا خادم سمجھ کر. اور ماشاءاللہ رب العالمین جو ہے نا، اپنے آپ کو خادم کہتا ہوں، حاکم نہیں کہتا. نہ اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوانے کا مجھے شوق ہے، نہ بادشاہ کہلوانے کا شوق ہے. نہیں، دین کے سچے خادم بن جائیں یہ بھی بڑی بات ہے، سمجھے ہو. اور اتنی خوشی بھی نہیں ہوتی مجھے کہ کوئی شہنشاہ یا حاکم بادشاہ کہے، مانتے ہیں آپ الگ بات ہے، لیکن عزیزان محترم اگر نبی کا غلام کہہ دو تو یہ سب سے بڑی بات ہے. ہم سب نبی کے غلام ہیں اور دین کے خادم ہیں. میں اپنے آپ کو ٹھیکیدار نہیں بول رہا ہوں، مگر میں اپنے آپ کو چوکیدار بول رہا ہوں، دین کا چوکیدار. سمجھ رہے نہیں؟ یہ دنیا کے چوکیدار تو بے ایمانی کرتے ہیں، سمجھے. حالانکہ یہ جملہ اس ظالم نے بھی بولا ہے جو اپنے آپ کو اس وقت دنیا یہ ہندوستان کا پردھان منتری بولتا ہے، دنیا کا چوکیدار. لیکن وہ چوکیدار نہیں، وہ چور ہے. اس کی بات چھوڑیے، اس ظالم کی بات نہیں کرتے ہم یہاں پر. فی الحال ان ظالموں کی کیا بات کریں گے؟ اپنے اندر انسانیت پیدا کرتے ہو، ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں. دیکھیے کیا کہا، کسی کے وجود سے محبت ہونا الگ بات ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے سر کے بال منڈوائے، سر کے بال منڈوائے، اور پھر کیا ہوا؟ تو آپ کے بال حاصل کرنے والوں میں سب سے پہلے ابو طلحہ، یعنی جو بال آپ کے ترسوائے نا آپ نے، وہ جو زمین پر گرنے والے تھے انہیں زمین پہ گرنے نہیں دیا صحابہ نے. سوچو آپ کی محبت دیکھو، زمین پہ گرنے نہیں دیا بلکہ ان کو پہلے ہی ہاتھوں میں لے لیا. اور آگے اس کے بعد سنیں، یہ بھی حدیث پاک ہے قیس بن مخرمہ سے کہ حضرت عثمان نے قباس بن اشم سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون بڑا ہے دونوں میں؟ اب دیکھیے عمر میں تو بڑے تھے، مثال کے طور پہ جیسے کہ 50 سال کے تھے، اب اللہ کے نبی 42 سال کے. میں بات بتا رہا ہوں تو کتنے سال بڑے ہو گئے؟ 8 سال. تو کہہ دینا تھا کہ 8 سال بڑا ہوں، 5 سال بڑا ہوں، 2 سال بڑا ہوں، 3 سال بڑا ہوں، 4 سال بول دینا تھا. لیکن قباس بن اشم کا جملہ سنیے، کہتے ہیں انہوں نے کہا کتنا پیارا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی، سبحان اللہ، وانا اقدم منہ فی المیلاد، کہ بڑے تو اللہ کے رسول ہیں مگر میں ان کا سواگت ویلکم کرنے کے لیے دنیا میں پہلے پیدا ہو گیا. یعنی پہلے میں پیدا ہو گیا
اگر کوئی کہے بھائی مثال کے طور پہ ابھی اتنا ادب کہاں رہ گیا لوگوں میں, لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمر کا بڑا ہونا چھوٹا بڑا کرتا ہے. نہیں, تمہارے علم کا اور تمہاری تعظیم اور محبت کا ہونا بتاتا ہے کہ تم بڑے ہو یا چھوٹے. ہو جائے 60 سال کا بڈھا لیکن گالیاں بکتا پھرتا ہے, لوگوں کا دل دکھاتا ہے, انسانیت نہیں ہے, ہمدردی نہیں ہے, تو کیا کہو گے اسے. لیکن لڑکا ہے 25 سال کا, سب کو سلام کرتا ہے, ادب و احترام کرتا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے, ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, آنے جانے والوں کو سلام کرتا ہے, تو شریعت اسے بڑا کہتی ہے. سبحان اللہ. وہ 60-70 سال کی عمر میں وہ عزت نہیں پا سکتا جو یہ 25 سال کی عمر میں نوجوان جو اپنے دین پر عمل کر رہا ہے وہ پا رہا ہے. اور اللہ کے رسول کی نظر میں نہ عمر کی کوئی عزت ہے, نہ علم, نہ ہی کیا کہتے ہیں, نہ عمر کی کوئی عزت ہے, اور نہ ہی انسان کے جو ہے اس کی بڑھاپے کی کوئی عزت ہے, نہ اس کے بچپن کی کوئی عزت ہے, نہ جوانی کی کوئی عزت ہے, نہ اس کے علاقے کی کوئی عزت ہے, نہ اس کے خاندان کی کوئی عزت ہے, نہ ہی اس کے مقام کی کوئی عزت ہے. اگر اللہ کے نزدیک کوئی عزت ہے تو صرف اس کی ہے جو تم میں سب سے زیادہ دیندار ہے, سب سے زیادہ پرہیزگار ہے, سب سے زیادہ ایماندار. سمجھے آپ میری بات کو؟ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے. یہ جو عزت ہے مذہب اسلام میں وہ صرف اس کی ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے, سب سے زیادہ دیندار ہے, سب سے زیادہ جو ایماندار ہے اس کی عزت ہے. اب اگر کوئی 70-80 سال کا ہونے کے بعد بھی غلط کام کرتا اسے غلط کہا جائے گا, 20 سال کا ہونے کے بعد بھی اچھا کام کرتا اسے اچھا کہا جائے گا. تو کوئی یہ نہ سوچے کوئی رہنے والا کہیں کا بھی ہو لیکن اچھا کام کرتا ہے تو اچھا کہا جائے گا, اور اگر سگا بھائی بھی غلط کام کرتا ہے تو اسے غلط کہا جائے گا. یہ اسلام کا مزاج ہے. ابو لہب سگا چچا تھا اللہ کے نبی کا سگا چچا, لیکن ظالم, خبیث, کم بخت, کافر, نبی کا دشمن بنا. قرآن میں پوری سورت نازل ہو گئی. حضرت سلمان فارس کے رہنے والے, حضرت بلال حبش کے رہنے والے, حضرت سہیل روم کے رہنے والے, لیکن نبی کے غلام بنے تو ہم سب کے امام بنے. سمجھو آپ, تو علاقے سے عزت نہیں ہے دین میں, ہمارے دین میں. یہ جو علاقہ بازی کرتے ہیں نا, کچھ لوگ علاقہ بازی کرتے ہیں, یہ نہیں ہے ہمارے مذہب اسلام میں. نہ علاقے کا کوئی فرق رکھا گیا, نہ گورے کا نہ کالے کا کوئی فرق نہیں. اللہ کے نبی نے فرما دیا حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ 1,40,000 کم بیش صحابہ اکرام کا مجمع موجود ہے. ہمارے نبی فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے ماننے والوں, چاہنے والوں, میرے صحابہ سن لو, نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر, نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر, نہ کسی کالے کو نہ کسی گورے پر, نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں. تم میں سب سے زیادہ عزت والا, عظمت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے, ایماندار ہے, دیندار. سبحان اللہ. سمجھو آپ؟ تو اب سمجھ لو اس بات کو, کوئی بہکانے کی کوشش کرے تو بہکاوے میں مت آنا. ہمارے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی ہونا چاہیے جو ماشاءاللہ رب العالمین دیندار, پرہیزگار, ایماندار, نبی کا غلام ہو, جو نبی کا ذکر سنے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے, اس کے دل کو خوشی حاصل ہو. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی کے ایمان کا مطلب وہ دیکھنا ہو کہ کون ایمان والا ہے کوئی بے ایمان ہے تو نبی کا ذکر شروع کرو, اور نبی کا ذکر شروع کرو گے تو نبی کے ذکر سے اسی کے چہرے کو خوشی ملے گی جو ایمان والا ہوگا. اور مولا علی کے لیے بھی یہی آیا ہے کہ جو مولا علی کے ذکر سے خوش ہوگا سمجھ لو وہ ایمان والا ہے, اور جس کا دل مجھا جائے گا, چہرہ منحوس ہو جائے گا, سمجھ لو وہ بے ایمان ہے. فی الحال محترم نبی کا ذکر کر رہے ہیں. ابھی آگے آئیے جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ کتنا ادب اور احترام کرتے تھے صحابہ اکرام. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ دوپہر کے وقت حضور ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کے وضو کے لیے پانی لایا گیا. آپ نے وضو فرمایا, لوگ آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لے کر اپنے جسموں پر ملنے لگے. سبحان اللہ. پانی کو گرنے نہیں دے رہے صحابہ, ہاتھوں میں لے رہے ہیں, جسموں پہ مل رہے ہیں. پھر آپ نے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھی, عصر کی 2 رکعت پڑھی, اور آپ کے سامنے نیزہ تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ بنایا جس میں پانی تھا. پہلے آپ نے اپنا منہ اور اپنے ہاتھوں کو اس میں دھویا اور اس میں کلی فرمائی.
اچھا یہاں پر جو آپ نے عصر کی بھی 2 رکعت پڑھی تو وہ کوئی موقع غالباً ہو سکتا ہے جس وقت آپ نے کیونکہ سفر میں قصر پڑھتے ہیں نا تو ایسا موقع ہو سکتا ہے. اس لیے عزیزان محترم تو یا کوئی اور ایسا موقع ہو سکتا ہے جو آپ نے 2 رکعت پڑھی ہو. فی الحال آپ نے کیا کیا اپنا منہ اور اپنے ہاتھوں کو اس پیالے میں دھویا اور پھر اس میں کلی فرمائی. پھر ہم دونوں یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت بلال سے فرمایا اس پانی کو پیو اور اس کو اپنے چہروں اور سینوں پہ ڈال دو. نبی کے جسم سے جو چیز لگ رہی ہے ماشاءاللہ رب العالمین وہ جسم اطہر سے لگنے والی چیز کو بھی پاکیزہ بنا دیا گیا ہے کیونکہ ہمارے نبی کا وجود اتنا پاک ہے کہ غور کریں ان کے وجود سے عزیزان محترم ہمارے نبی کا وہ اتنی پاکی اللہ نے عطا فرمائی کہ اگر کوئی ایسی چیز کہ اللہ کے نبی کے پاس آ جائے. کتنے ایسے ہوتے تھے لوگ عزیزان محترم جو دین سے بھٹکے ہوئے تھے لیکن جب نبی کے قریب آئے تو وہ دیندار بن گئے ایماندار بن گئے. تو ہمارے نبی کسی چیز کو ناپاک بنانے نہیں آئے بلکہ ناپاکیوں کو دور کر کے انہیں پاکیزگی عطا فرمائی. یہ ایک سفر کا واقعہ ہے دیکھو جیسے کہ میں بول رہا تھا کہ 2 رکعت جو عصر کی پڑھی ہے وہ اس وجہ سے کہ سفر کا واقعہ ہے. کبھی کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ عصر کی 2 رکعت کیوں پڑھی. یہ ایک سفر کا واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت ادا فرمائی تھی اور یہ مقام چوارانہ میں آپ کا قیام تھا. اب اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت موسیٰ سے اور حضرت بلال سے اسے جو ہے پیو چہرے پہ لگاؤ. دور سے ہم سب کی ماں حضرت ام سلمہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اہلیہ وہ دور سے یہ واقعہ دیکھ رہی تھی. انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے لیے بھی بچا لو. اتنا ادب اور احترام کرتے تھے. اسی طریقے سے حضرت سعید بن یزید فرماتے میری خالہ مجھ کو حضور کی خدمت میں لے گئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا بھانجا بیمار ہے. یہ میرا بھانجا بیمار. تو اللہ کے نبی کو کیا فرمانا تھا کہ مطلب لوگ سوچتے ہیں نا کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ طبیب کے پاس جاؤ حکیم کے پاس لیکن دیکھو وہ آئیں تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ طبیب یا حکیم کے پاس بلکہ آپ نے کیا کیا کہ پیارے آقا نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا سعید بن یزید کے سر پر اور ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی. پھر آپ نے وضو فرمایا اور میں نے آپ کا وضو کا پانی پیا. اس کے بعد میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو میں نے مہر نبوت کو آپ کے دونوں کے کاندھوں کے درمیان دیکھا اور اللہ رب العالمین نے پھر انہیں شفا دی. یہ دیکھ رہے ہیں آپ عزیزان محترم. اسی طریقے سے یہ بہت بڑی حدیث پاک ہے جس کو بات کر کے انشاءاللہ ہم بات کو مکمل کرتے ہیں. یہ پورا جو واقعہ آپ کے سامنے آنے والا ہے یہ میں بات کر رہا ہوں اس واقعے کی یہ بھی بخاری شریف ہے. یعنی کہ کچھ لوگ یہ بولتے ہیں صاحب کہ مولانا لوگ جو ہے صرف ادھر ادھر کی روایات پیش کرتے ہیں تو ان کو سمجھانے کے لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دلیل لے سکتے ہیں. نہ دیوبندی انکار کر سکتا ہے نہ وہابی نہ اہل حدیث نہ غیر مقلد کوئی منع نہیں کر سکتا کیونکہ یہ قرآن کے بعد دوسرا مرتبہ بخاری شریف ہے اور پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کتنا ادب اور احترام تھا صحابہ کرام کے درمیان ان کا. پیارے آقا کا حضرت مسعود بن مخرمہ یہ صلح حدیبیہ کی حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ایک صلح ہو رہی تھی حدیبیہ کے موقع پر تو عروہ جو ہے کافروں کی جانب سے اللہ کے نبی کے پاس آئے. اس سے پہلے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن ماشاءاللہ جب نبی کے حالات کو دیکھا ان کی سچائی کو دیکھا تو پھر وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. لیکن یہ دیکھتے کیا ہیں بات یہاں سنی کی ہے. حضرت عروہ کہتے ہیں عروہ جب وہ آئے تو صحابہ کو غور سے دیکھنے لگے کہ صحابہ کرام کو غور سے کیا دیکھنے لگے. انہوں نے دیکھا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکنا یا کھکارنا فرماتے ہیں تو آپ کے تھوک اور کھکار کو بجائے زمین پہ گرنے کے کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں وہ صحابہ لے لیا کرتے اور وہ اس کو ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتے ہیں. کیونکہ عزیزان محترم ہمارے تھوک میں ہمارے ناک میں یہ بدبو ہوتی ہے خرابی ہوتی ہے پسینے میں بدبو ہوتی ہے لیکن اللہ کے نبی کا پسینہ اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن سے خوشبو نکلا ہے. سبحان اللہ. عزیزان محترم جب آپ کسی بات کا حکم دیتے فوراً صحابہ اس کی تعمیل فرماتے. آپ کو کسی کو بیٹھا کے سمجھا دو تو حضرت سے ناراض ہو جاتا وہاں نہیں چھوڑ دیتا دیکھ نہیں چھوڑ دیتا. کسی کو سمجھانے کا بھی ایسا معاملہ ہے لیکن عزیزان محترم صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے. وہ کچھ بھی اللہ کے نبی نے فرما دیا کچھ کیا جو شریعت کا حکم ہوتا تھا وہ جو آپ فرماتے تھے اس پر فوراً عمل کرتے تھے. جب آپ وضو فرماتے لوگ آپ کے دھوبن کو لینے کے لیے ٹوٹ پڑتے. ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی کہ نبی کا یہ پانی مجھ کو مل جائے
جو وضو کا پانی ہے مجھے مل جائے. جب آپ لوگوں سے گفتگو فرماتے تو نہایت دھیرے دھیرے پست آواز سے اور آپ کی اتنی تعظیم کرتے. جب لوگ آپ سے گفتگو فرماتے, جب لوگ آپ سے یعنی پیارے آقا سے گفتگو کرتے تو بڑے آرام سے ادب اور احترام کے ساتھ گفتگو کرتے, نہایت دھیرے دھیرے پست آواز سے, اور آپ کی اتنی تعظیم کرتے کہ آپ کی طرف نظر جما کر دیکھتے بھی نہیں. یعنی صحابہ اکرام اتنا ادب اور احترام کرتے تھے, بلند آواز سے بھی بات نہیں کرتے تھے نبی کے سامنے, بلکہ نبی کے سامنے نظر جھکا کر جیسے غلامی ہوتی ہے عزیزان محترم, ماشاءاللہ نبی کے تو سب غلامی, مگر وہ صرف زبان سے نہیں کہتے تھے, وہ ادا کر کے دکھاتے تھے. اس کے بعد عروہ نے اپنے ساتھیوں میں آ کے کہا, حضرت عروہ جو گئے تھے کافروں کے پاس سے, پھر جب وہ لوٹ کے آئے تو جانتے ہو کیا کہا انہوں نے کافروں سے آ کر, کہا اے قوم میں واللہ بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں. کن کے دربار میں؟ بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں, قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں, لیکن خدا کی قسم میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہ دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جیسا کہ محمد کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں. علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ وہ کافروں جتنی تعظیم ان کے صحابی کرتے ہیں آج تک میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں نہیں دیکھا. خدا کی قسم جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک و کھکار کسی نہ کسی کے ہاتھ میں گرتا ہے جسے وہ اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے. جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں فوراً ان کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے. جب وہ وضو فرماتے ہیں تو ان کے وضو کے دھوبن کو لینے کے لیے ایسے دوڑتے ہیں کہ جیسے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے کو آمادہ ہو جائیں گے, اور وہ اپنی آوازوں کو ان کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں اور اتنی زیادہ تعظیم کرتے ہیں کہ ان کی طرف نظر جما کر دیکھتے تک نہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اور لوگوں یاد رکھو نبی کے غلاموں سے جنگ آسان نہیں ہے. اگر تم نبی کے غلاموں سے جنگ کرو گے تو کان کھول کے سن لو, جو جنگ کی جاتی ہے, لڑائی کی جاتی ہے, وہ انسانوں سے کی جاتی ہے, دیوانوں سے نہیں کی جاتی. وہ دیوانے نبی کے جو اپنے نبی کے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے, وہ نبی کے خون کو زمین پہ کیسے گرنے دے سکتے. اس لیے ارادہ ترک کرو. اور پھر ایک مقام کو آیا کہ حضرت عروہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کلمہ پڑھ کے انہوں نے اسلام کو قبول کیا. تو ماشاءاللہ رب العالمین یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور صحابہ کرام کی تعظیم کا عالم تھا. ابھی صرف 3-4 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کیا, وقت ہو گیا. انشاءاللہ موقع ملا تو اس کتاب میں کافی حدیثیں یہاں تک کہ غور کریں تقریباً 200 احادیث کریمہ ہیں. 200 احادیث کریمہ ہیں. ایک حدیث کو سننے کے لیے صحابہ کرام 2 مہینے کا سفر کرتے ہیں. آپ کو بیٹھے بیٹھے اتنی حدیثیں سننے کو مل رہی ہے, اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ایسا مقام دیا کہ میں الحمدللہ پیارے آقا کی حدیثیں پڑھنے کی اور ان کو سنانے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر پا رہا ہوں. یاد رکھیے بڑی عظیم عبادت ہے. ماشاءاللہ رب العالمین مولا کی بارگاہ میں دعا ہے مولا سچا نبی کا غلام بن کر زندگی گزارنے کی توفیق دے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمارے نوجوانوں کو صحیح ہدایت دے. اب مرحوم نواز صاحب کا انتقال ہوا, ٹھیک ہے نا, ایمان والے اللہ رب العالمین ان کو ان کے گناہوں کو معاف کریں. ہم سب کے لیے دعا کریں گے, بھی ذہن میں رکھو اس بات کو, ہے نا, سبھی کے لیے ہمارے دل میں جذبہ ہے. ان کا انتقال ہو گیا, مرحوم نواز کو اللہ اس کی بخشش فرمائے بچے کی, اور مولا تبارک و تعالیٰ اس کی ماں کو اللہ صبر جمیل کی توفیق دے. اور آج کی یہ مجلس ہمارے ڈیلر جاوید